الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی موضوع حضرت مریم کی احوال زندگی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ناظرین کرام، حضرت بی بی مریم کے والد کا نام حضرت عمران اور والدہ کا نام بی بی حنہ تھی۔ حضرت عمران سلیمان علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے اور ان کے اہلیہ بی بی حنہ داؤد علیہ السلام کے اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد و زاہد شخص تھے، اس لیے مسجد اقصیٰ کی امامت لوگوں نے آپ کے سپرد کی تھی، اور بی بی حنہ بھی بڑے عابدہ و زاہدہ خاتون تھی، اس لیے یہ میاں بیوی بنی اسرائیل میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک مرتبہ حضرت حنہ نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچوں کو پیار و محبت سے کچھ کھلا رہا ہے۔ پیار و محبت کے اس منظر نے حضرت حنہ کو اولاد کی تمنا نے مزید بےقرار کر دیا، تو دربار الہی میں دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے بے قراروں کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حنہ چند روز بعد حاملہ ہو گئی۔ حضرت حنہ اس احساس سے اس قدر مسرت ہوئی کہ انہیں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ جب ولادت کا وقت آ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے بی بی حنہ کو پیاری سی شہزادی عطا فرمائی، تو آپ کو شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہ ہو سکے گی، کیونکہ لڑکی مسجد اقصیٰ کی خدمت کیسے انجام دے گی؟ یہ کام تو مرد ہی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بطور الہام ان کے افسوس کو مسرت سے یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی کو ہی قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ انہیں کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس لے گئی اور ان اماموں کے حوالے کر دیا جو وہاں عبادت الہی اور خدمت مسجد کے لیے ہمیشہ وقف و مقیم رہتے تھے۔ حضرت حنہ نے لڑکی کا نام مریم رکھا اور دعا کی کہ اے پروردگار، اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سریانی زبان میں مریم کی معنی خادم کی ہے، چونکہ یہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا۔ یہ بچی چونکہ ان کے امام حضرت عمران کی بیٹی تھی تو ہر کسی کا یہ خواہش تھا کہ میں اس کا کفیل بنوں۔ مریم نے جب آپ کو ان کے حوالے کر دیا تو اس بات پر اختلاف ہوا کہ کون اس کے پرورش و کفالت کا حقدار ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں سے تھے اور اس زمانے میں پیغمبر بھی تھے اور بچی کے حالو بھی تھے، تو اس لیے ان کی خواہش و کوشش تھی کہ میں اس کا حقدار بنوں، مگر لوگ آپ علیہ السلام پر راضی نہ ہوئے، اس لیے سب قرآن اندازی پر متفق ہوئے اور تقدیر و قسمت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یاوری کی اور ان کے نام سے قرآن نکل آیا۔ کیونکہ حالہ ماں کی طرح ہوتی ہے تو آپ کی پرورش ان سے بہتر کون کر سکتا تھا، اس لیے اللہ کی منشا سے بچی حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ حضرت مریم دوسری بچوں کے مقابل بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ جب حضرت مریم تھوڑی سی سمجھدار ہو گئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے سیدہ مریم کے لیے مسجد کا ایک حجرہ منتخب کیا، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام اور مریم کے سوا کوئی اور داخل نہ ہو سکتا تھا۔ اب اس میں خدا کی عبادت میں مصروف رہتی تھی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی اور آپ کے احوال اور عمدہ صفات و کراماتوں کا بھی لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں عجیب و غریب میوے پاتے، یعنی سردیوں میں گرمی کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے پھل پاتے۔ تو آپ علیہ السلام پوچھتے، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جنت کے پھل ہوتے تھے اور اس بچی نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا، بلکہ یہ پھل اس کے لیے دودھ کا بدل تھے۔ جب حضرت مریم سن بلوغت کو پہنچی تو اپنے نفیس و عمدہ احوال اور بلند رتبہ و صفات کی وجہ سے بنی اسرائیل میں شہرت پا چکی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا
آپ علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں ظاہر ہوئے تو ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر حضرت مریم نے پریشان ہو کر فرمایا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دوں۔ تو حضرت مریم نے حیران ہو کر فرمایا کہ میں تو ابھی کنواری ہوں، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا اور نہ میں بدکار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر بہت آسان ہے اور یہی منظوری الہی ہے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے اپنے کمال قدرت کی نشانی بنا دے اور ان لوگوں کے لیے اپنے طرف سے ایک رحمت بھی۔ جب حضرت مریم کو اطمینان ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریباں میں یا آستین میں دم کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ خدا تعالیٰ کی قدرت سے حضرت مریم فوراً حاملہ ہو گئی۔ لوگوں میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی تو لوگوں کے حضرت مریم پر تہمت لگانا شروع ہو گئے اور طرح طرح کے الزامات لگائے گئے۔ اس تکلیف و آزمائش کی حالت میں وقت گزرتا رہا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم شہر سے دور جنگل میں تشریف لے گئی۔ یہاں کھجور کا ایک خشک درخت موجود تھا۔ حضرت مریم درخت کے جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اس مشکل حالت میں یہ بات زبان اقدس سے کہی کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بولی بصری ہو جاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں غم و پریشانی کا اظہار کرنے سے منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پانی کا نہر جاری کیا ہے اور کھجور کے خشک پنے سے تازہ پکی ہوئی کھجوریں ظاہر کی، اور فرمایا کہ کھجوریں کھائیں اور نہر سے پانی پیو اور اپنی نوری نظر لہت جگر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ سیدنا مریم اپنے مبارک فرزند کو گود میں لیے بیت المقدس تشریف لے آئی۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے مریم، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ تنازنی اور ملامت کی تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو کچھ کہنا ہے اس سے کہو۔ اس پر لوگ غصہ ہو کر کہنے لگے کہ یہ بچہ کیسے ہم سے بات کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے جانب متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی ہوں، اور اس نے مجھے مبارک بنایا، اور جہاں بھی ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک زندہ ہوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے بدبخت نہ بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایتوں میں حضرت مریم کی تاریخ وفات 35 عیسوی اور عمر مبارک 51 برس کی گئی ہے۔ حضرت مریم وہ واحد عظیم خاتون ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔